یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے آج مشکل نہیں، بہت ہی زیادہ مشکل دن تھا، بلکہ برا دن تھا، کیونکہ بہت عرصے سے جب سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پرائم منسٹر اور ان کی پوری ٹیم یہ کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی، اور شیخ رشید صاحب نے تو تین دفعہ میز پر ہاتھ مار کے کہا تھا ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی، بلکہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی، یہ تحریک اطمینان ہوگی پرائم منسٹر کے لیے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے بہت دفعہ یہ کہا کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے وہ شہر کو دوڑتا ہے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو ناکام ہوں گے، بلکہ اگلے 2023 کے الیکشن میں بھی ناکام ہوں گے، اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہے گی۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، سما ٹی وی کے توسط سے ہم نے آپ کو دکھایا، ندیم ملک صاحب وہاں پر گئے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سٹنگ ایم این ایز تھے ان کو وہ وہاں پر ملے اور انہوں نے انٹرویو کیا، اور وہ سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کی کسٹڈی میں، جیسے کہ پرویز الہی صاحب نے کل کہا تھا کہ 10-12 ایم این ایز اپوزیشن کے پاس ان کی کسٹڈی میں ہیں، اور میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ کسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قیمت لگی، اس قیمت کی ادائیگی ہوئی اور اس کے بعد وہ اب ان کی کسٹڈی میں۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں لیا، وہ شارٹس میں آپ کو پیسہ چلا ہے نہیں چلا، اس پر بھی بات کریں گے، ایویڈنس کس طرف اشارہ کرتا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا کانفیڈنس تھا پرائم منسٹر صاحب کا، ان کے منسٹرز کا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ شور کس بات کا ہے؟ 172 آدمی آپ نے لے کے آنے ہیں، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ 72واں گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گم گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے، لیکن اگر ان کے پاس نمبرز ہیں تو ضرور وہ پورا اپنا شوق پورا کر لیں۔ یہ نو کانفیڈنس کا موو کرنے یہ جا رہے ہیں، یہ کہہ کے بس نہ ان کے پاس نمبرز ہیں نہ یہ نمبرز پورے کر سکتے ہیں۔ جو بازار لگائے ہوئے ہیں اس میں ان کو مکمل ناکامی ہوگی، تو بہرحال شوق پورا کریں، اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے لائیں۔ اگر اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے تو لے آئیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بالکل ہاریں گے اور 37ویں بار پھر ہاریں گے۔ اس قسم کی یہ جو ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں زرداری صاحب، اس کے لیے تو وہ مشہور ہیں، لیکن اس دفعہ ان کو بڑی پوری طرح سے ناکامی ہوگی۔ ہماری طرف چھوڑیں، آپ اپنے بندوں کا خیال رکھیں۔ آپ 9 دن اپنے بندوں کو 2 دن سپیکر کے اور 7 دن ووٹنگ والے دڑبے میں نہیں رکھ سکتے، یہ پرر کر کے اڑ جائیں گے 12 بندے آپ کے۔ وقت آنے پر عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا۔ انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے، ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا، صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی، یہ ادھر نہیں پھنسے، کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کانفیڈنس تھا کہ یہ ان کی سیاسی موت ہوگی، تحریک عدم اعتماد، اور ہرگز ہمارے خلاف یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن اب آج شیخ رشید صاحب کو جب ڈیولپمنٹ پتہ لگی سندھ ہاؤس کی اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز پائے گئے، تو کیا کہا شیخ رشید نے؟ زندگی میں بکنے اور بکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ لوگ اپنے ضمیر کو بیچ کر بولیاں لگاتے ہیں، ان کو کبھی عزت نہیں ملی۔ یہ قوم کا فرض ہے کہ اس کا منہ کالا کرے جب وہ حلقوں میں جائے۔ لیکن کانفیڈنس مورال پھر بھی ہائی تھا، انہوں نے کہا بھی بڑے دن پڑے ہیں، یہ بھی ذرا سنیں۔ دیکھیں سندھ ہاؤس میں کچھ لوگ ہیں اور 300-400 پولیس والے انہوں نے بلائے ہیں، وہاں سے کوئی بات نہیں، اور ابھی بڑے دن ہیں، ابھی ہم کچھ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، ابھی بہت دور ہے۔ تو پٹاری کھلی کیسے؟ میڈیا وہاں تک پہنچا کیسے؟ ہوا کیا؟ کیونکہ اپوزیشن لگاتار یہ کہہ رہی تھی ہمارے پاس کوئی بندے نہیں ہیں، اور میں اب کہنا پڑے گا مجھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپیرنٹلی جھوٹ بولا کہ سندھ ہاؤس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے بندے نہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کل رات جھوٹ بولا کہ سندھ ہاؤس میں کوئی بندے نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ کیا کہا یوسف رضا گیلانی صاحب نے، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے؟ وہ آپ کو سنوا دیتا ہوں، اس کے بعد جو آج کی صورتحال سندھ ہاؤس میں پائی گئی وہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بالکل ڈینائی کر دیا، جی سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یہ اسپیکولیشنز ہیں، سن لیں۔ ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں، تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے۔ تو پٹاری کھلی ایسے کہ فواد چودھری نے صبح ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایکشن کرنے جا رہے ہیں، ایکشن ہوگا، اب ان ایم این ایس کو لگا کہ ادھر یہاں پر اگر پولیس آ جاتی ہے، ایف آئی آ جاتی ہے، حکومت کے کوئی ادارے آ جاتے ہیں اور آ کر ہمیں پکڑتے ہیں، ہم سے بدسلوکی کرتے ہیں، تو پھر تو کام بڑا خراب ہے۔ تو پھر وہ پٹاری کھل گئی، اور فواد چودھری نے پہلے کیا کہا تھا یہ سنیں، میں نے اس پہ جاتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا جو دارالخلافہ ہے وہ اس وقت سندھ ہاؤس ہے، کہ جس طریقے سے یہاں پہ منڈیاں لگائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ آئین کے بھی خلاف ہیں، ملک کے بھی وہ مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر ایک اسٹرانگ ایکشن جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں۔
تو جب فواد چودھری نے یہ کہا تو پھر سندھ ہاؤس کے دروازے کھلے اور میڈیا کو ایکسس ملا، پھر میڈیا اندر گیا، پھر وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کر ایم این ایز ہیں اور اس وقت سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کی کسٹڈی میں ہیں، انہوں نے میڈیا کے کیمروں کے سامنے آ کر بات کی اور کیا کہا انہوں نے؟ کوئی کسی نے پیسہ نہیں دیا، ہم نے اب ووٹ جو ہے وہ اپنے ضمیر کے تحت دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ضمیر کے تحت ووٹ دیں گے، نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، کیا عمران خان صاحب کے پاس جب ہم آئے تو کیا ہمیں 20 کروڑ ووٹ ملا؟ جب ہم نے ان کو ووٹ دیا تو کیا 20 کروڑ ملا تھا؟ کیا جب اسپیکر کو دیا تو کیا 20 کروڑ ملا تھا؟ عوام کی حالت ظاہر دیکھیے تو ہم اللہ کے بعد عوام کو جواب دیں۔ پاکستان از ٹوٹلی آئسولیٹڈ انٹرنیشنلی۔ مجھ سے لوگ پی ٹی آئی جنہوں نے جوائن کی، بہت بڑے بڑے خواب لے کر کہ ہم کوئی نیا پاکستان بن رہا ہے، ہم اس کے اندر کیا کر لیں گے، لیکن بہت 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 ڈسلوژنڈ ہوئے ہیں۔ اپنے علاقے میں میں اگر بات کروں کہ میں جب جاتی ہوں، جب سے میں حکومت میں ہماری پارٹی آئی ہے، میرا وہاں پہ جانا محال ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پیٹریوٹ کے حوالے سے جو پالیسی ہونی چاہیے تھی، جو باتیں ہیں وہ اور ہیں، ایکشن اور ہے۔ یہ قسم کے کہ دھمکیاں دیں گے، دھمکیوں کے اوپر یا پیسوں کے اوپر کوئی ایم این ایز بکتے ہیں۔ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں 20-20 کروڑ کی بولی لگی سندھ ہاؤس میں۔ سر پرائم منسٹر خود لیتے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ اے ٹی ایم سے کافی فائدہ اٹھا چکے ہیں، ان کا یہ تجربہ ہوگا، ہم نے نہ لیے ہیں نہ کبھی نہ لیں گے۔ ہم نے تو 3.5 سال میں جو کچھ دیکھا وہ 40 سالہ سیاست میں نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بے حیائی، شرم، بد زبانی، بد کلامی۔ میں تو پیسے ویسے بلیو نہیں کرتا، ہم تو سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، پیسے کے لیے نہیں کرتے، ایسے کا کوئی دباؤ شباؤ نہیں ہے، نہ ہمیں کس نے آفر کی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں باغی اراکین پاکستان تحریک انصاف کے یا ناراض اراکین پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے سے اپوزیشن کے سندھ ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں گے اور ہم نے کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں پکڑے ہیں۔ اب سچ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں۔ آپ الیکشن لڑیں، اس کے بعد الیکشن کے بعد آپ پارلیمنٹ میں پہنچیں اور لوگوں سے وعدے کریں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، کام کریں گے، لیجسلیشن کریں گے، اس ملک کو ایک ایسی ڈگر پر لے کر جائیں گے جس میں ترقی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ڈیلیں ہوتی ہیں، پیسے چلتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے تو یہ کہہ دیا، قسمیں کھا کر بھی اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی، ان کے حوالے سے تو میں بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا۔ وہ جہاں پہ جس شخص نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہہ دیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، وہ پھر کوئی انسان فیصلہ نہیں کر سکتا نا ابھی اس طرح سے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس میں ہم تو بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جنہوں نے نہیں کہا ان کے حوالے سے مائی آرگیومنٹ از کہ اگر یہ بات غلط ثابت ہو سکتی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے کوئی ایم این ایز ہی نہیں ہے، میں نے آپ کو سارٹ سنوایا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا، میں نے آپ کو سارٹ سنوایا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہے ہی نہیں، لیکن نکل آئے، 12 نکل آئے، میڈیا کے سامنے آئے، فیس کیا، بولا کیوں پارٹی سے ناراض ہیں، ووٹ ضمیر کے، جھوٹ تو پکڑا گیا نا۔ تو اگر یہ جھوٹ ہو سکتا ہے کہ جی سندھ ہاؤس میں کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے پیسے نہیں لیے ہیں؟ اور اگر پیسے چلے ہیں تو میں صرف اس وقت یہ سوچ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، I will come back to the politics and I'll talk with PTI and اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ناراض اراکین کا بھی میں موقف لوں گا، لیکن میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اس وقت یہاں پر بیٹھا جب آپ سے مخاطب ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے، وہ غریب آدمی جس کے بچے کی روٹی اور تعلیم پوری نہیں ہوتی ہے، جس کے بوڑھے ماں باپ کی دوائی پوری نہیں ہوتی ہے، جس کو انصاف نہیں ملتا ہے، جس کے پاس تھانے اور پٹوار خانے میں دینے کے لیے رشوت نہیں ہوتی ہے، وہ بڑا اس کو مان ہوتا ہے اپنے ایم این اے کے اوپر کہ جی میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہ میری مدد کرے گا۔ اور ایم این اے صاحب جو ہیں اگر اس طرح سے پیسے پکڑ کے اپنا ووٹ آگے کاسٹ کریں گے تو ہم کس طرح کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیاں ہی المیاں پاک سر زمین پر، دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیاں ہی المیاں پاک سر زمین پر۔ اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، ظلم کا یہ سلسلہ طاق ہے جبین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر۔ خوف ہے، ہراس ہے، خوف ہے، ہراس ہے، تشنگی ہے، پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر۔ یہ ایک عام آدمی سوچ رہا ہے اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ 20 کروڑ روپے، 20,000 کی کیا ویلیو ہے؟ ایک غریب آدمی کی تنخواہ 20,000 روپے، 20 کروڑ روپے میں ضمیر کے سودے ہوتے ہیں۔
اور کیا یہاں پہ ہم کیا کون لوگ ہیں ہم کون ہیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں ہمارے لیڈرز پولیٹیشنز یہ پولیٹکس ہے اس ملک میں